ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل حَظْوَ النَّالِ بِالنَّالِ، میری امت پر بعین ہی ہو بہو وہی حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے۔ میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی۔ حتیٰ ان کان منہم من اتی امہ علانیہ لَيَأْتِيَنَّ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ، حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص اپنی ماں سے بد کرداری کر چکا ہے تو میری امت میں ایسے فرد آئیں گے جو اپنی ماں سے منہ کالا کریں گے، الیاذ باللہ، اعاذنا اللہ من ذالک، ایسے لوگ آئیں گے۔ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سَنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، میری امت میں بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے۔ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سَنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے۔ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً، اور میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے۔ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت کے اندر جائے گا۔ قیل من ہی یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ نہیں فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، یعنی دین مجھ سے وہ لے جو میرے صحابہ کے ذریعے ان تک پہنچا ہو۔ حدیث مجھ سے لے، معنی میرے صحابی سے لے، آیات مجھ سے لے اور ان کی تفسیر اور شرح میرے صحابہ سے لے، یہ جنتی فرقہ ہوگا۔ جس طرح دوسری حدیث پاک میں ہے کہ قرآن کریم کی آیت اتری یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، بعضوں کے سیاہ ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ہم اہل سنت والجماع، اہل سنت والجماع، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور الجماع جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، آپ نے بتا دیا۔ تو یہاں آپ نے صحابہ کرام کا ذکر اپنے نام کے ساتھ فرمایا۔ یہاں جو بات میں نے سمجھانی ہے وہ یہ، پہلی بات یہ سمجھیں کہ پہلی امتوں میں 72 فرقے تھے، اس امت میں 73، یہ 73واں فرقہ کون سا ہے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن، جو کہ تفسیر قرطبی کے نام سے معروف ہے، اس کے اندر لکھا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس آیت کے تحت فرمایا هَذِهِ الْفِرْقَةُ الَّتِي زَادَتْ فِي فِرَقِ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اس امت میں ایک زائد فرقہ پیدا ہوا ہے یہ کون سا ہے؟ قال بعض العارفین الذین هم یعادون العلماء ویبغضون الفقہاء، یہ وہ فرقہ ہے جو علماء سے عداوت رکھتا ہے اور فقہاء سے بغض رکھتا ہے۔ اب علماء سے دعوت اور فقہاء سے بغض رکھنے والا کون ہے؟ ہر شخص جانتا ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا اس کی پھر وجہ کیا ہے کہ یہ فقہاء سے بغض کیوں رکھتے ہیں؟ آسان بات یہ سمجھیں کہ جب کوئی نعمت آتی ہے تو دشمن بھی آتے ہیں، نعمت نہیں آتی دشمن بھی نہیں آتے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جو پہلی امتوں کے اندر نہیں تھی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں وتفسیرا لکل شیء، اس کے تحت ارشاد فرماتے ہیں لم یکن عندہم اجتہاد قط انما خص بذلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجتہاد پہلی امتوں میں نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ تو جب یہ نعمت نہیں تھی اس کے دشمن بھی نہیں تھے، اجتہاد کی نعمت آئی ہے تو اس کے دشمن بھی ہیں۔ تو یہ بات سمجھیں کہ 73واں فرقہ وہ ہے جو اجتہاد کا دشمن، مجتہد کا دشمن، فقہاء کا دشمن اور علماء کا دشمن ہے۔ ایک بات یہ سمجھیں۔ دوسری بات، عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو 73 فرقے ہوں گے یہ مسلمانوں کے ہوں گے یا کافروں کے ہوں گے؟ یہ 73 فرقے کفار کے نہیں ہوں گے، ابدی جہنم میں جانے والوں کے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ 73 فرقے ان کے ہیں جو مسلمان ہیں، ایک اہل سنت والجماع ہے، باقی اہل بدعت ہے۔ یعنی یہ اپنی گمراہی کی وجہ سے ابدی، دائمی اور ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، بلکہ ان کی گمراہی ایسی ہوگی جو کفر کی حد تک نہیں بلکہ بدعت کی حد تک ہوگی، تو کچھ عرصہ کے لیے جہنم میں جائیں گے،
اپنے اس جرم کی سزا بھگتنے کے بعد اس جرم کا وبال، اس جرم کی سزا بھگتنے کے بعد یہ بالآخر جنت کے اندر جائیں گے۔ تو یہاں دو باتیں سمجھانی تھی۔ نمبر ایک، اضافی 73واں فرقہ کون سا ہے؟ علماء، فقہا، مجتہدین، اجتہاد کا دشمن۔ نمبر دو، یہ 73 فرقے وہ نہیں ہوں گے جو اسلام اور کفر کی بنیاد پر ہیں، بلکہ یہ 73 فرقے اسلام اور بدعت کی بنیاد پر ہیں۔ ایک اہل سنت والجماعت اور باقی اہل بدعت۔ اللہ تعالی ہمیں علماء کا، فقہا کا، مجتہدین کا، اجتہاد کا محبت کرنے والا، قبول کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں اہل سنت والجماعت ہی کے ساتھ رکھے، انہی کے ساتھ موت دے، انہی کے ساتھ قیامت کے اللہ تعالی ہمارا حشر فرمائے۔